قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے روزے کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا، اور اس آیت کے تحت امت مسلمہ کے اوپر روزے رکھنا یہ فرض کیے گئے۔ اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہی ایک مقام پر فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پا لے فلیصمہ، وہ اس کے روزے رکھے۔ یعنی تمہاری زندگی میں جب یہ تمہیں اتنا عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ ملے تو فلیصمہ، فرمایا اس کے روزے رکھو۔ تو جو اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، ان پر رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ فرض کیے گئے ہیں۔ اور فرض کا مطلب کیا ہے کہ جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو بندہ اس فرض کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جو روزہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے اوپر فرض کیا ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو پھر بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن چھوڑے گا کس طرح کہ وہ اس کی قضا کرے گا، معاف اس کو پھر بھی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے روزے رکھنا یہ فرض کیے ہیں، کسی حال میں بھی کوئی بندہ روزے کو چھوڑ نہیں سکتا جب تک کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ لیکن جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ایک صحت مند جوان ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ہر طرح سے ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر بھی روزہ چھوڑ دیتا، روزہ نہیں رکھتا، تو وہ روزہ چھوڑ کر گناہگار ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایک فرض کو چھوڑا ہے۔ نہ صرف فرض کو چھوڑا ہے، اس نے اپنے خالق اور مالک کے حکم کو توڑا ہے۔ اور اللہ کا حکم ہے کہ تم پر جو رمضان المبارک کے روزے ہیں وہ فرض کیے گئے۔ اور روزہ فرض کیوں کیا؟ اس کی حکمت کو بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن جس آیت میں رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا اس میں روزہ فرض ہونے کا مقصد بھی بیان کر دیا۔ اینڈ پر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ خدا تقوی کو اختیار کرے، بندہ خدا متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی وہ متقی نہیں بنا، روزہ رکھ کر بھی تقوی کے ساتھ اس کا باطن منور اور روشن نہیں ہوا، تو پھر اس کو روزے کا کیا فائدہ؟ روزے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ خدا متقی اور پرہیزگار بنے۔ یعنی یہ جو روزہ ہے نا،
بندہ خدا کی زندگی سے ہر قسم کی نافرمانی اور گناہوں کو نکال دیتا ہے۔ اور یہ جو روزہ ہے بندہ خدا کی زندگی سے ساری نافرمانیاں گناہوں کو نکال کر بندہ خدا کی زندگی میں جو نیک اعمال اعمال صالحہ ہے ان کو شامل کر دیتا ہے۔ بندے کو تقوی ملتا ہی تب ہے نا، بندہ متقی اور پرہیزگار بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ گناہوں کو چھوڑتا ہے اور نیک اعمال کو اختیار کرتا ہے، جب وہ اپنی زندگی سے اللہ کی نافرمانی کو نکال دیتا ہے اور اعمال صالحہ کو نیک اعمال کو ترجیحی طور پر اپنی زندگی میں وہ شامل کر لیتا ہے۔ تو روزہ بندے کی زندگی سے گناہوں کو نکالتا ہے، نیک اعمال کو داخل کرتا ہے، اور جب اس انداز میں بندہ خدا روزے رکھتا ہے، خود کو گناہوں سے بچاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو پھر تقوی کا نور عطا کرتا ہے۔ وہ جو روزہ رکھنے کا اصل مقصد ہے بندہ خدا پھر پورا کرتا ہے۔ تو جو روزہ ہے وہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کر بھی نافرمانی سے نہیں بچتا، روزہ رکھ کر بھی خود کو گناہوں سے نہیں بچاتا، تو پھر اس نے جو روزے کی حکمت ہے، جو روزے کا مقصد ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے۔ اسی حقیقت کو میرے محبوب آقا اسلام نے بھی ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سارے قیام کرنے والے، رات کے وقت نماز تراویح ادا کرنے والے، فرمایا بہت سارے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے کھڑے ہونے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یعنی جو روزہ رکھ کر روزے کے آداب نہیں بجا لاتا، روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، روزے کا ادب و احترام نہیں کرتا، روزہ رکھ کر خود کو فضول باتوں سے نہیں بچاتا، روزہ رکھ کر خود کو فضول گوئی سے نہیں بچاتا، روزہ رکھ کر خود کو فحش گفتگو کرنے سے نہیں بچاتا، تو پھر ایسے روزے دار کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر بندہ روزہ بھی رکھے اور پھر نماز بھی نہ پڑھے، بندہ روزہ بھی رکھے اور خود کو بے حیائی والی باتوں سے بھی نہ بچائے، روزہ بھی رکھے اور اپنی زبان کو وہ گالی سے نہ بچائے، تو پھر اس کے روزہ رکھنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو روزہ ہے وہ تو بندے کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندہ خدا کا جو باطن ہے وہ تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ منور اور روشن ہو جائے۔ اگر بندہ خدا روزے کے مقصد کو سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو سمجھ لے کہ اس نے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے خود کو اس سے مستفید کر لیا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ تو روزہ بندہ خدا کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ اور بندہ متقی اور پرہیزگار کب بنتا ہے؟ جب خود کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کو داخل کرتا ہے۔ روزہ یہی تو کرتا ہے کہ بندے کو گناہوں سے بچا کر اس کی زندگی میں نیک اعمال کو داخل کر دیتا ہے۔ جب اس انداز میں وہ زندگی گزارتا ہے تو پھر بندہ خدا متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو دوستان محترم، روزہ بھی رکھے بندہ خدا اور پھر روزے کے جو آداب ہیں، جو تقاضے ہیں، ان کو بھی پورا کرے، تاکہ روزے کی وجہ سے بندے کا جو باطن ہے وہ تقوی کے نور سے روشن اور منور ہو جائے۔